أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی پاک طیب مطہر اور معلّہ کلمات اللہ احکم الحکیمین، اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، منبع رشد و ہدا، پیکر صبر و رضا، پیغمبر رب ارض و سما، مصدر مہر و وفا، احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء الرحمن علی حاضر القیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہا رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، آج رمضان المبارک کا 23واں روزہ ہے اور چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ یہ بڑے قیمتی اور بڑے ہی فضیلت والے ایام ہماری زندگی سے بڑی ہی تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں۔ یقیناً وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، خوش بخت ہے، بڑی ہی سعادت مند اس کی زندگی ہے جو اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کر رہا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ ان حسنات کو جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کے حضور یہ بھی دعا گو ہوں کہ اللہ میرے اور آپ کے تمام نیک اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک یقیناً اللہ کی رحمتوں والا، اللہ کی برکتوں والا، مہربانیوں والا، انعامات والا، کرم نوازیوں والا اور بے بہا فضل و کرم کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں جہاں ہم بہت ساری اور نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے اعمال کرتے ہیں، وہیں پہ ایک بہت بڑا عمل جو ہمیں عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے لیکن رمضان مبارک میں خاص طور پہ اس عمل کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، وہ عمل ہے عمل دعا، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر تکلیف کے وقت دست دعا رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ یہ اللہ کی عبادات میں سے ایک بڑی عبادت بھی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ واحد ہستی ہے کہ جس سے جب جب مانگا جاتا ہے، جتنا زیادہ مانگا جاتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی بھی ہستی نہیں ہے، ایسی کوئی بھی شخصیت نہیں ہے کہ جس سے انسان مانگتا جائے اور وہ دیتا جائے اور اس بات کے اوپر وہ خوش بھی ہو، اور مسلسل انسان کے مانگنے کے اوپر وہ ہر وقت اسے دیتا رہے۔ کوئی بھی ایسی ہستی ہے نہیں۔ دیتے ہیں انسان کو، آسانیاں کرتے ہیں انسان کے لیے انسان، لیکن یہ ایک محدود وقت کے لیے ہوتا ہے، پھر جلد ہی وہ پیارے رشتے انسان کے مسلسل اس عمل سے اکتا جاتے ہیں۔ لیکن کیسا خوبصورت رشتہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ ہے اور اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ ہے
فرمایا کہ جب جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تب تب میں اسے دیتا ہوں، اور جتنا وہ مجھ سے مانگتا ہے اتنا ہی میں اسے عطا کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیا مبارکہ جو میں نے اپنے خطبہ میں پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، وہ مجھے اپنی التجائیں، دعائیں، مناجات سنانا چاہتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اور ان کا مداوع چاہتے ہیں، اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیے رب تعالیٰ کہاں ہے، ہم اس کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے سامنے اپنے دکھوں کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، کچھ خواہشات ہیں جنہیں پایا تکمیل تک پہنچوانا چاہتے ہیں، بتائیے وہ رب کہاں ہے، ہم اس کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا نبی آپ سے یہ پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو انہیں کہیے فَإِنِّي قَرِيب، انی فإنی قریب، میں ان کے بڑے قریب ہوں۔ انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھ سے قال ملانا چاہتے ہیں، انہیں کہیے کہ میں ان کے بڑے قریب ہوں اور وہاں تک ان کے ساتھ ہوں جہاں شاید کوئی اور ان کے ساتھ نہ ہو، میں رب وہاں بھی ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کتنا قریب ہوں، کتنا نزدیک ہوں اپنے بندے کے۔ قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ انسان کی رگے جان سے زیادہ میں اس کے قریب ہوں۔ یعنی وہ بات جو من میں ہے ابھی من سے زبان تک نہیں آئی ہے، لوگ سنیں یہ تو بڑی آگے کی بات ہے، آپ اظہار کریں، زبان سے بولیں، یہ بھی بڑی آگے کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بس من میں سوچا ہے، سوچنے میں ہی مانگا ہے، میں رب تمہاری اس سوچ پہ مانگنے پہ بھی تجھے عطا کرنے پہ قادر ہوں، اس سوچ کے اوپر بھی میں تمہیں عطا کر سکتا ہوں جو من ہی من میں تم مانگ رہے ہو، بولا نہیں ہے، اظہار نہیں کیا، گر گڑائے نہیں ہو، معافی نہیں مانگی ہے، قریب نہیں ہوئے ہو، کچھ خواہش کا اظہار نہیں کیا ہے، کہیں کا سفر نہیں کیا ہے، اپنے گھر میں اپنے مقام پہ بیٹھے، وہیں پہ کھڑے، وہیں پہ تم من ہی من میں کچھ التجا کرتے ہو، کچھ دعا کرتے ہو، کچھ سوال کرتے ہو، کسی خواہش کا اظہار کرتے ہو، تو میں رب وہاں پہ بھی تمہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ میں تمہارے من کے حالات سے بھی خبر ہوں، میں انہیں بھی جانتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب، میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو بتائیے میں ان کے بڑے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں سنتا ہوں ہر اس شخص کی جو اللہ رب العالمین کہتے ہیں مجھ سے مانگتا ہے، جو مجھ سے دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے، میں اس کا سوال، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ وہ جب بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، جب بھی سوال کرتا ہے میں اسے جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر مانگنے والے کو دیا جاتا ہے، ہر سوال کرنے والے کے سوال کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ ریڈ بٹن اس کو تھوڑا سا ریڈ لاسٹ پہ اوپر، لاسٹ پہ اوپر اس کو تھوڑا کم کر دیں تھوڑا سا، بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، سوال کرنے والے سوالی کے سوال کا جواب دیتا ہوں، مانگنے والے کو عطا کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اب تمہیں چاہیے کہ جب بھی مدد چاہیے تو مجھ سے مانگو، جب بھی کہیں پہ بے بس ہو جاؤ، تھوڑا سا اور کھولیں یار، اس کو نمبر 6 پہ کر دیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ سے مانگیے، مجھ سے سوال کیجئے، میں دوں گا، مدد مجھ سے طلب کیجئے، اور اللہ کہتے ہیں مجھ سے ہی مدد مانگتے ہوئے مجھ پر ہی ایمان رکھو۔ یعنی اس کی سنی جاتی ہے، اسے زیادہ جلدی عطا کیا جاتا ہے، اسے دنیا اور آخرت دی جاتی ہے جو مانگنے کے ساتھ ساتھ رب کی ذات کے اوپر ایمان بھی لاتا ہے، جو اسے اپنا خالق اور مالک بھی سمجھتا ہے۔ میں لعلہم یرشدون، اگر تم یہ کام کرتے ہو اللہ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے۔ دیا تو جائے گا جو تم خواہش کر رہے ہو، جو مانگ رہے ہو وہ عطا تو کیا جائے گا، وہ تمہاری ڈیمانڈ پوری کر دی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات فرمائی کہ اگر تم ایمان کے ساتھ مانگتے ہو، میرے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہوئے مانگتے ہو، مانگنے سے پہلے میرے بن کر مجھ سے مانگتے ہو، مانگنے سے پہلے جو میں نے کہا ہے وہ کر کے پھر مانگتے ہو، جو مانگو گے وہ بھی دوں گا، اور جو تم نے سوچ رکھا ہے ہمیشہ کی کامیابی وہ بن مانگے میں تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی عطا کرتا ہوں۔ لعلہم یرشدون، تمہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دوں گا، تمہیں کامیاب لوگوں میں شامل کر دوں گا، تمہارے لیے بھلائی کے دروازے کھول دوں گا،
تمہارے لیے کامیابی کے راستوں کو ہموار کر دوں گا، تمہیں وہ سب عطا کروں گا جو تمہارے لیے اس جہاں کے لیے بہتر ہے، اور وہ سب تمہیں دوں گا جو میں نے تمہارے لیے آخرت میں تمہاری بہترین زندگی کے لیے تیار کر رکھا۔ مانگنا، ایمان کے ساتھ مانگنا، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتا وہ اس کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کو دیتا ہے، سب مانگنے والوں کو دیتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی نہیں مانگا لیکن اللہ انہیں بھی عطا کرتا ہے، ان کی روزی روٹی کا بندوبست بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین۔ تو خواہشات کا پورا ہونا، دعاؤں کا پورا ہونا، مطلب کی زندگی مل جانا، زندگی میں آسانیاں آ جانا، یہ اللہ رب العالمین کی اپنی مخلوقات کے ساتھ محبت کی علامات میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ لیکن جو رب کو مانتے نہیں ہیں، اس کی مان کر چلتے نہیں ہیں، اس پہ ایمان نہیں لاتے، ان کی دنیاوی زندگی شاید من مانی ہو سکے، دنیاوی زندگی من چاہی ہو جائے، یہاں دنیا میں انہیں ان کی مرضی کا مل جائے، آخرت میں ان کے لیے کامیابی نہیں ہے، جو کہ صحیح کامیابی ہے اور حقیقی کامیابی ہے۔ وہ انہی کا مقدر بنے گی جو رب سے ایمان کی حالت میں تعلق کو مضبوط رکھتے ہوئے اس سے مانگتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب تم سے یہ بات کہتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، اپنی خواہشات اور ڈیمانڈز کو میرے سامنے رکھو، میں رب انہیں پورا کروں گا، جیسا تم مانگو گے ویسا تمہیں عطا کروں گا۔ أَسْتَجِبْ لَكُمْ، جو مانگو گے دیا جائے گا، قبول کیا جائے گا۔ لیکن مانگنا کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تمہارا رب تم سے کہتا ہے دعا مجھ سے کرو، مجھ سے مانگو، أَسْتَجِبْ لَكُمْ، جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ساتھ بٹھایا ہے اور کہا بچے ہیں بھی 10 یا 12 سال کی عمر ہے، تو آپ علیہ السلام نے 2 نصیحتیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق عطا کرے۔ بچے ہیں، جوانی کی طرف جا رہے ہیں، لڑکپن کا دور ہے، اور کیسے خوبصورت طریقے کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص، اس اپنے صحابی کا، اس نوجوان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر رہے ہیں۔ زندگی میں پریشانیاں ہر انسان کی آتی ہیں، ان سے کیسے نکلنا ہے، کیسے خوبصورت طریقے کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے تعلیم دے رہے۔ کہا اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، پہلی وصیت توجہ سے سنیے، 10 یا 12 سال کی عمر کے بچے کو کی جا رہی ہے۔ عامر صاحب یہ مجھے پریشان کر رہا ہے اسپیکر، تھوڑا سا اس کی آواز کو روک لیں۔ نہیں اس کو 7 پہ کریں یار، آگے لے جائیے، 5 سے آگے اس کو لاگیے تھوڑا سا، پورا میرا جمعہ خراب ہو رہا ہے یار اس بات سے۔ اب دیکھیے گا میاں صاحب اس کو، کہا ہے معاذ میں تمہیں پہلی جو وصیت کر رہا ہوں اس کو ذرا سنو اور اس کے اوپر عمل کرنا زندگی بھر۔ وہ یہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی اللہ تعالیٰ، جب بھی تم نے سوال کرنا ہو، جب بھی کچھ مانگنا ہو، جب بھی زندگی میں تمہیں کچھ چاہیے ہو، چکر کو بلائیں یار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے معاذ، سوائے رب کی ذات کے کسی سے سوال نہ کرنا۔ مانگنے کی باری آئے، سوال کرنے کی باری آئے، زندگی میں کچھ چاہیے تو سوال، مانگنا، التجا، درخواست، اپلیکیشن سوائے رب کے کسی کے آگے نہ کرنا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگنا سوائے رب کے کسی سے نہیں ہے، اللہ سے مانگنا۔ اور جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے معاذ، اللہ اسے کبھی بھی محروم نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے چھوڑ دیں، جزاک اللہ یار، چھوڑ دیں۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، سوال کرو اللہ تعالیٰ سے، مانگو سوائے اللہ کے کسی سے نہیں مانگنا ہے، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ پہلی نصیحت یہ ہے۔ دوسری سنیے، میں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جہاں زندگی میں بے بس ہو جاؤ، لاچار ہو جاؤ، تمہیں پتہ چلے اب میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس دلدل سے، اس آزمائش سے، اس پریشانی میں میرے ساتھ کوئی میرا معاون نہیں ہے، کوئی مجھے نکال نہیں سکتا ہے، میرا خسارہ، میرا لاس، میرا نقصان، میری پریشانی یقینی ہے۔ یہاں اس مصیبت میں جس میں میں جکڑ چکا ہوں، پھنس چکا ہوں، کوئی میرا پیارا میرے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر کوئی تعاون کرے بھی تو اس کا تعاون مجھے نکال نہیں سکتا ہے۔ جہاں من مایوس ہو جائے،
من سے آوازیں آئیں بے بسی، لاچاری اور بے کسی کی کہ مجھے مدد چاہیے، کوئی مجھے ہوا کا ٹھنڈا جھونکا چاہیے، اس ٹینشن بڑے ماحول میں مجھے کچھ ریلیف چاہیے، اس پریشانی اور اس دکھ سے نکلنے کے لیے میرے پاس کوئی راہ آ جائے، مجھے کوئی راستہ دکھائے، میری مدد کرے۔ تو کہا اے معاذ، اس بے چینی میں، بے بسی میں جہاں پہ تمام اسباب جواب دے جائیں، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں رب سے مدد مانگنا، اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ اللہ اس مصیبت سے، پریشانی سے نکالنے کے لیے اسباب مہیا کر دے گا۔ مدد جب بھی مانگنی ہے رب سے مانگنا، کیونکہ رب سے مدد مانگنے والوں کو اللہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا، رب سے مانگنے والوں کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ساری دنیا مخالف ہو جائے، تمہارا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، حدیث سمجھیے، تمہارا مانگنے کا انداز خوبصورت ہے، مانگنے سے پہلے رب سے تعلق خوبصورت ہے۔ اب بڑی سے بڑی مصیبت دنیا ساری کہے امپاسبل ہے اس مصیبت سے نکلنا، ناممکن ہے اس خسارے اور نقصان کو پرافٹ اور فائدے میں بدلنا، تیرا رب تجھے وہاں سے اسباب مہیا کرے گا جہاں سے دنیا والے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ اور یہ ینگ بچے کو بتایا جا رہا ہے، چھوٹی عمر کے بچے کو بتایا جا رہا ہے۔ جب اس طرح کی تربیت ہو، جب اس طرح کی سوچ بچوں کے دماغوں میں محفوظ کر دی جائے، کیسے ممکن ہے کہ وہ بڑی عمر میں آ کے رب کو چھوڑ کے کسی اور در پہ جا کے شکایات کرے؟ بڑے سارے آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں ایسے لوگ کہ میرے پاس بچے نہیں ہیں، میرے پاس کاروبار نہیں ہے، کہنے والے کہتے ہیں جاؤ فلانے آستانے پہ فلاں بابا جی کے پاس جاؤ، دیکھنا تمہارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے، اور وہ بھی بنا سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو، اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرتے ہیں، کیونکہ رب کے در کو چھوڑ کے جو ادھر ادھر جاتا ہے، وہ در جو ایک در ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے در پہ جانے والے کو رب در بدل کر دیتا ہے۔ اصل در رب کا در ہے، اصل گھر رب کا گھر ہے۔ جو در رب کے چھوڑ کے کسی اور در پہ جاتا ہے وہ در بدر ہو جاتا ہے، اور جو رب کے گھر سے نکلتا ہے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کا گھر صحیح نہیں ہوتا بلکہ گھر تباہ و برباد ہو جائے گا، گھر کے ساتھ زندگیاں بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایسا بڑا جرم ہے، ایسا بڑا گناہ ہے کہ رب کے در کو چھوڑ کے در بدر جانے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اوپر اللہ نے جنت کو بھی حرام کر دی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے رب سے بے وفائی کرنے والے، رب کے در کو چھوڑ کر اوروں کے در پہ جانے والوں کو، ایسے بدبخت یہ لوگ ہیں کہ اللہ سب کو معاف کرے گا لیکن ایسے ظالم شخص کو اللہ معاف بھی نہیں کرے گا۔ تو عبادات میں سے بڑی عبادت، اعمال میں سے بہترین عمل ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا اظہار، اپنے سوالات، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھوں کا اظہار اپنے رب کے ساتھ کرے۔ دیکھیے کیسا خوبصورت طریقہ، کیسا پیارا انداز ہے میرے اور آپ کے رب کے سمجھانے کا۔ اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کویسچن مارک سٹائل میرے رب کا سمجھانے کے لیے ہے، عقل والوں کے لیے بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیلنجنگ انداز میں بڑی پیاری آیت ہے۔ کہا مجھے بتاؤ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جب کوئی بندہ بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، بے کس ہوتا ہے، کون ہے اس وقت اس کو اس پریشانی سے نکالنے والا؟ کون ہے ایسا جو اسے اس مصیبت سے نکال سکے؟ میں اس کی ایگزامپل آپ کو اس طرح سے دوں گا۔ ایک بندہ بیمار ہے، علاج کروانا سنت ہے، دوائی کھانا سنت ہے، لیکن کون سا دنیا میں ایسا ڈاکٹر ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میری دوائی کھا لو، مجھ سے علاج کرواؤ، میں تمہیں 100% گارنٹی دیتا ہوں تمہاری بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہو تو دیکھیے، جو جس چیز کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے اکثر دیکھنے میں آیا ہے اسی بیماری کے ساتھ اس کی موت ہوتی ہے۔ ساری زندگی لوگوں کے ہارٹ کو درست کرنے والا خود ہارٹ اٹیک کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لوگوں کو ہارٹ کی دوائی دینے والا خود ہارٹ کی بیماری میں مبتلا ہے، خود کو شفا نہیں ہے، اسی بیماری میں رخصت ہو رہا ہے۔ ساری دنیا، ساری زندگی لوگوں کے دماغ کا ٹیومر نکالنے والا اور علاج کرنے والا بہترین دماغی ڈاکٹر ہے، اعلیٰ قسم کا سرجن ہے، اور جب اپنی موت کا وقت آتا ہے تو برین ہیمریج کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ میرے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے، مجھے کون سی بیماری لگ چکی ہے، اور شاید اسی بیماری کے ساتھ دنیا سے چلا جائے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بے بس بے کس لاچار کو کون ہے جو اس کی لاچاری میں اس کا مداوع کرتا ہے؟ کون ہے جو اس کے لیے آسانیاں مہیا کرتا ہے؟ کون ہے جو انسانوں کو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں جکڑے ہوئے کو ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکالتا ہے؟ یقیناً اس کا جواب ایمان من میں ہو تو یہی آتا ہے کہ سوائے رب کے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ ہے جو سب کو عطا کرنے والا ہے، اللہ ہے جو سب کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو پھر کیسا بدبخت بندہ ہے
پھر کیسا بدنصیب بندہ ہے کہ یہ جانتا ہے کہ رب کے بعد پریشانیاں بھی کوئی دور نہیں کر سکتا، رب کے علاوہ مدد بھی کوئی نہیں کر سکتا، اس کے باوجود رب کے در کو چھوڑ کے اوروں کے در پہ جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث کہ اللہ تعالیٰ سے 3 لوگ دعا کرتے ہیں، اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ ثلاث مستجاب الدعوات، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ عطا کر دیتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ان میں سے ایک فرمایا دعوت المظلومی، ایسا بندہ جس پہ ظلم کیا جائے، وہ ظالم کے حق میں اس کی مخالفت میں اللہ سے جو کہتا ہے اللہ فوری طور پہ قبول کر لیتا ہے۔ بد دعا دے تو قبول کی جاتی ہے، اس کی ہدایت کی دعا کر دے تو اللہ اسے بھی قبول کر لیتے ہیں۔ جس پہ ظلم کیا جائے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ دعوت الوالد لوالدہ، باپ جب اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ان کے لیے رب سے کچھ مانگتا ہے، رب نے شان ایسی عطا کی ہے، مقام ایسا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رفعت اور بلندی ایسی دی ہے، ایسی شان سے نوازا ہے کہ جب باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، رب سے کچھ مانگتا ہے، اللہ عطا کر دیتا ہے۔ وہ اولاد کے لیے فائدے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہ اولاد کی خوش قسمتی ہے۔ کچھ ایسے بدبخت ہوتے ہیں اولاد کہ ماں باپ تنگ آ کر ان کی حرکات سے، ان کے بدسلوکی سے پھر رب سے جو بد دعا کرتے ہیں وہ بھی دنیا میں بھگت کے پھر مرتا ہے۔ ان کے اٹھے ہاتھوں کو بھی اللہ خالی نہیں لٹاتا۔ میں دعوت الصائمی، تیسرا خوش نصیب بندہ، ہر بندہ اس وقت جو یہاں موجود ہے اس کیٹیگری میں شامل ہے، پر میں وہ بندہ جو حالت روزہ میں ہو اور روزے کی حالت میں افطاری سے پہلے یا دن میں کسی بھی وقت میں جب روزہ رکھا ہوا ہے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر کچھ بھی مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا۔ یہ دن ہم گزار رہے بڑے قیمتی ایام، مانگنے والے دن، دیا جائے گا، بے بہا عطا کیا جائے گا، لیکن بڑے سارے لوگ سستی کا شکار، رب سے مانگتے نہیں، مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، رب کو چھوڑ کر ادھر ادھر مانگتے ہیں، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، میں الدعاء هو العبادہ، جس طرح تم باقی کی عبادات کرتے ہو اگر تم دعا کرنا شروع کر دیتے ہو تو سمجھو یہ بھی تم رب کی عبادت میں لگے ہوئے۔ دعا کرنا عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ اس سے مانگے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، کیا فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائیے میں رب کو حیا آتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، کتنی محبت رب کی اپنے بندوں کے ساتھ، کہ نبی مجھ رب کو حیا آتی ہے، اس بات سے حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں رب اس بات سے حیا کرتا ہوں کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ بندہ رب سے مانگے، ہاتھ اٹھا کر سوال کرے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو رب سے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا، اسے دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ کی اہمیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید یہ بات ہمیں بتاتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے پیارے پیغمبر کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے، شاندار مشعل راہ ہے۔ تمہاری دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال ہے، ان کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارو گے اللہ دنیا میں آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ تو ہم جب نگاہ ڈالتے ہیں سیرت مصطفیٰ کے اوپر، ہم جب مطالعہ کرتے ہیں احادیث مبارکہ کا، ہم جب دیکھتے ہیں پیارے آقا کی پیاری زندگی کی طرف، تو ہمیں یہ بات بڑی کلیئر نظر آتی ہے کہ جب میرے نبی کو کوئی پریشانی آئی سوائے رب کے کسی کے آگے سوال نہیں کیا۔ ایک واقعہ آپ کو سنائی دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت پریشانی کیا ہے کہ یا باری تعالیٰ 13 سال میں نے محنت کی ہے، 1 2 3 4 سال کی بات نہیں ہے، 13 سال میں نے محنت کی ہے، چند لوگوں کو میں اکٹھا کر سکا، یہ بہت بڑی تعداد بھی نہیں ہے، صرف 313 ہے، 13 سال کا طویل عرصہ اور صرف 313۔ اللہ میں نے مکہ بھی چھوڑ دیا ہے، اپنا گھر بار چھوڑا، مہاجر بنا، دوست بھی اپنا گھر بار چھوڑا ہے، میرے ساتھیوں نے بھی سب کچھ قربان کیا، اب یہاں مدینہ میں قیام پذیر ہیں۔ اللہ دیکھ تیرے اور میرے دشمن یہاں پہ بھی تیرے نبی کو چین سے نہیں رہنے دے رہے، یہاں پہ بھی میرے لیے پریشانیاں بنا رہے ہیں،
وہ دیکھ رب تعالیٰ سامنے کھڑے ہیں، مجھے اور ان 313 کو ختم کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ جو بات رکھ رہا ہوں صحیح بخاری کا واقعہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھا اور سنا ہے، لیکن توجہ کر کے دیکھیے، حالات کے اوپر ذرا نگاہ ڈالیے کہ 13 سال کا طویل عرصہ اور صرف 313 ساتھی، اور حالت یہ ہے کہ جس میدان میں کھڑے ہیں سامنے والے 1000 ہیں۔ اگر دیکھا جائے دنیاوی لحاظ سے تو یہ پہلی بات تو ہے کہ مقابلہ بنتا نہیں ہے، لیکن اگر ہو جائے مقابلہ تو بڑی صاف بات نظر آتی ہے، ہر بندے کا دماغ اس بات کے اوپر ایگری ہے، کام کرتا ہے کہ 313 کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ 1000 اور 313 کا کیا مقابلہ بنتا ہے؟ یہ کسی لحاظ سے بھی سوٹیبل مقابلہ نہیں ہے، یہ کسی لحاظ سے بھی 313 میں کے حق میں جانے والی یہ جنگ نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ 313 1000 کے اوپر کامیاب ہو جائیں گے، انہیں ہرا دیں گے۔ لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیے جو نبی بات کر رہے ہیں کہ یا باری تعالیٰ میں نے اپنا کام کیا ہے، ان 313 کو اکٹھا کیا ہے، دیکھ کیسے شاندار ہے یہ 313، آج کھڑے بھی ہیں، انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ مقابلہ نہیں بنتا، مجھے بھی پتا ہے کہ ان کے پاس جنگ کا ساز و سامان بھی نہیں ہے، اگر کچھ آلات جنگ ہوں پھر بھی بندہ کہتا ہے جی مقابلہ ہو جائے شاید جیت جائیں، اللہ یہ تو خالی ہاتھ ہے۔ کچھ کو تو ایسے دیکھ رہا ہوں جن کے ہاتھوں میں تلواروں کے مقابلے میں صرف چھڑیاں انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں، آسے پکڑے ہوئے ہیں، یہ کیسا مقابلہ ہے؟ اگر کمان ہے تو تیر نہیں ہے، تیر ہے تو کمان نہیں ہے، یہ کس طرح مقابلہ کریں گے؟ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، عقل سے دیکھیں تو بات سمجھ آتی ہے کہ مقابلہ نہیں ہے، شکست یقینی ہے، لیکن یہ ہاتھ اٹھے ہیں، یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جو پیغام دے رہے ہیں اپنی امت کو کہ جب بظاہر سارا امپاسبل لگے، ناممکن لگے، کچھ بھی نظر نہ آئے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو، تو اس ذات کے ساتھ تعلق جوڑ لینا جو اندھیروں میں سے روشنیاں نکالتا ہے، جو پریشانیوں میں سے مشکلات میں سے آسانیاں نکالتا ہے، جو بے بس لاچار اور بے کس کی فریاد کو سنتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے صرف سنتا نہیں ہے اس کے مطابق اسے دیتا بھی ہے۔ کہا یا اللہ میں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، انہیں پڑھایا ہے، انہیں سکھایا ہے، انہیں مسلمان بنایا ہے، ان کی تربیت کی ہے، آج انہیں بدر کے میدان میں ساتھ بھی لے آیا ہوں، تو دیکھ رہا ہے یہ سارے نہتے ہیں، آج اگر تو نے ان 313 کی حفاظت نہ کی، آج اگر ان 313 کی اے باری تعالیٰ تو نے مدد نہ کی، تو میں تیرا نبی تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آج تم نے میری دعا قبول نہ کی، ان کافروں کو ہمارے ہاتھوں سے شکست سے دوچار نہ کیا، تو قیامت تک اس روح زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دعا کی جا رہی ہے، یہ التجا کی جا رہی ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں انداز اتنا عاجز تھا، انداز میں ایسی انکساری تھی، نبی کے مانگنے کا طریقہ اتنا خشیت والا تھا کہ ایسے چھانے کے اوپر اپنے کندھے کے اوپر چادر رکھی ہے، آپ ایسے ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے ہیں، آج انکساری کے ساتھ سوال کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی وہ چادر اس طرح گر گڑانے کی وجہ سے سڑک کر نیچے گرنا شروع ہوتی ہے، میں پکڑ کر پھر کندھے پہ رکھتا ہوں، اللہ کے نبی دعا جاری رکھتے ہیں، پھر سے ایسا ہوتا ہے، پھر میں رکھتا ہوں، تیسری دفعہ جب چادر گرنے لگتی ہے میں پکڑ کے کندھے پہ رکھتا ہوں اور ساتھ کہتا ہوں واللہ یا نبی، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس عاجزی کے ساتھ، جس انکساری کے ساتھ، جس دل لگی کے ساتھ، جس گر گرانے کے سٹائل میں آپ رب سے مانگ رہے ہیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آج اللہ ان 1000 کے اوپر 313 کو ضرور فتح عطا کرے گا۔ ایسا ہی ہوا، دیکھا دنیا والوں نے، سنا لوگوں نے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 کھڑے ہیں، لیکن رب نے دعا کو قبول کیا، اس مخلوق کو بھیجا جو لڑائی کے لیے بنی نہیں ہے، کہا جاؤ میرے فرشتوں، میرا نبی مجھ سے مانگ رہا ہے، جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے خالی نہیں لٹاتا۔ آج تم لڑائی والی مخلوق نہیں ہو لیکن لڑنا ہے تم نے، تم سپاہی اور فوجی نہیں ہو لیکن آج بننا ہے تم نے، کیونکہ نبی نے مدد مانگی ہے، میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ ان کے مقابلے میں 1000 فرشتہ آتا ہے، یہ 313 1313 بن جاتے ہیں، مدد ہوتی ہے ایسی شاندار کہ صحابی کہتے ہیں ہم کسی کافر کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑتے، یہاں کہ ہم اس کے قریب پہنچتے، اس سے پہلے کہ ہم اسے مارتے ہم دیکھتے کہ اس کی گردن اس کے تن سے جدا ہو جاتی۔ یہ ذکر جب ہم نے رسول اللہ سے کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو جس رب نے آج ہمیں فتح دی ہے، اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، پیارے ساتھیوں، بزرگوں، معزز خواتین، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے، جب رب سے مانگا جاتا ہے، دل جمی کے ساتھ مانگا جاتا ہے، جو مانگا جاتا ہے اس کے سامنے مشکل نہیں ہے، وہ انک علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کائنات کے لوگوں، تم سارے منگتے ہو، سارے سوالی ہو،
اپنے رب کے در کے، تم رب سے مانگو، دل جمی کے ساتھ مانگو۔ واللہ هو الغنی الحمید، وہ ایسا بے نیاز ہے، ایسا حمد اور تعریفوں کے لائق ہے۔ ساری کائنات، پیارے آقا کی پیاری حدیث سن لیجئے، ساری کائنات کی بات ہے، تمام مخلوقات کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7.5 ارب یا 8 ارب انسانوں کی بات نہیں ہے، کھربوں کی تعداد میں فرشتے، کھربوں کی تعداد میں باقی رب کی مخلوقات، وہ ساری کی ساری پیارے آقا کہتے ہیں ایک بڑے میدان میں اللہ سب کو اکٹھا کر دے، جو کہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ ساری مخلوقات ایک ہی جگہ پہ آ جائیں اور سارے اکٹھے ہو کر کام کیا کریں؟ حدیث توجہ سے سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک کھڑا ہو کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ یہ دکھ ہے دور کر دے، یہ پریشانی ہے میں دعویٰ چاہتا ہوں، ساری خواہشات بیان کرنا شروع کر دے، اللہ اس کی سنے، دوسرا سنائے، تیسرا سنائے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، غرض ساری مخلوقات جو کھربوں کی تعداد میں ہے۔ پیارے آقا کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایمان کے ساتھ اس حدیث کو سنیے، دماغوں میں سیو کر کے لے جائیے، کتنی پیاری یہ بات ہے، کیسی شاندار تسلی پیارے آقا کی پیاری زبان سے ہے۔ کہ سب مانگتے ہیں سب کو دیا جاتا ہے، جو جو مانگتے ہیں اللہ سب کو ان کی مرضی اور منشا کے مطابق عطا کر دیتا ہے۔ اب مانگنے والا کوئی بھی نہیں رہا، کھربوں میں ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، سب کو دیا گیا ہے، سب کی خواہشات کے مطابق دیا گیا ہے۔ جب سارے مانگ کر خاموش ہو جاتے ہیں، سب کی ڈیمانڈز پوری ہو جاتی ہیں، رب کے خزانوں میں کمی آنی چاہیے۔ جس نے دیا ہے، فطرت کی بات ہے، عقل کی بات ہے، جب بندہ کچھ تقسیم کرتا ہے تو جو پاس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی تو دیا جا رہا ہے، سب کو دیا جا رہا ہے، پوری کائنات کی تمام مخلوقات کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے خزانے کتنے ہیں، کتنی کمی آتی ہے جب رب سب کو سب کی مرضی کے مطابق دینے کے بعد فارغ ہوتا ہے، تو جو اس کے پاس خزانے ہیں ان میں کمی کتنی آتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں کمی ایسی آتی ہے کہ جیسے ایک چڑیا بڑا چھوٹا سا پرندہ ہے، فرمایا ایک چڑیا ایک بڑے سمندر ہے، پانی کا وسیع نظر، دور تک پانی ہی پانی ہے، سمندر ہے بڑا، پانی سے بھرا ہوا ہے، وہاں پہ جاتی ہے اور اپنی چونچ میں اس بڑے سمندر سے اپنی چونچ میں جتنا پانی آ سکتا ہے اس پانی کو اس سمندر سے لے لیتی ہے۔ میں جتنا اس کی چونچ میں پانی جانے کے بعد سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے، میرے رب کے خزانوں میں پوری کائنات کی تمام مخلوقات کی تمام خواہشات کو پورا کرنے کے بعد اس چڑیا کی چونچ میں لیے گئے پانی کے برابر بھی کمی نہیں آتی ہے، اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے۔ دنیا سوچتی ہے کہ میں دوں گا کم ہو جائے گا، لیکن ہم اس کے بندے ہیں جو کہتے ہیں جتنا مانگو گے اتنا دوں گا، لیکن کبھی تصور میں نہ لانا، کبھی نہ سوچنا کہ رب کے پاس میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ بڑے سارے ایسے بدبخت ہیں، بڑے سارے ایسے بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں ایک عرصہ ہوا مانگتے ہوئے لیکن آج تک ملا تو نہیں ہے، یہ بڑے جلد باز لوگ ہیں، یہ عقل سے عاری لوگ ہیں۔ رب کہتے ہیں مانگتے رہو، مجھ سے مانگتے رہو، کیونکہ مانگنا بھی رب کی توفیق ہے، یہ اللہ ہر ایک کو دیتا بھی نہیں ہے، یہ ہر ایک کے نصیبے میں آتا بھی نہیں ہے، کیونکہ بڑے سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میری اپنی قابلیت ہے، میری اپنی ذہانت ہے، ابا جی ورثے میں اچھا مال چھوڑ گئے تھے اس لیے میں اسٹیبل ہوں، اس لیے میں آج کامیاب ہوں، میرے ورثے میں بہت کچھ تھا۔ اور میرے بھائی ہم نے بڑے بڑے ایسے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جو بالکل زیرو پہ تھے، ابا جی کچھ بھی ورثے میں چھوڑ کے نہیں گئے تھے، لیکن رب کے ساتھ تعلق ایسا تھا، مانگنے کا سٹائل اتنا پیارا تھا، اللہ ایسا نوازتا ہے کہ علاقے میں ان کی نظیر کوئی نہیں ملتی ہے۔ ہم نے بڑے سارے ایسے دیکھے ہیں، بڑی شاندار پلاننگ کی جاتی ہے، بڑی لمبی سوچ سوچی جاتی ہے۔ ابا جی تو کیا دادا جی سیونگ کر کے گئے ہیں، وہ بینک بیلنس چھوڑ کے گئے ہیں، وہ پراپرٹیز چھوڑ کے گئے ہیں، وہ بڑے بڑے پلازے اور بڑی بڑی فیکٹریز چھوڑ کے گئے ہیں۔ پوتا بڑا قابل ہے، بڑا ذہین ہے، باہر سے پڑھ کے آیا ہے، لیکن مت ایسی ماری جاتی ہے، عقل ایسے آری ہوتی ہے، حالات ایسے بنتے ہیں کہ وہ لاکھوں کروڑوں اور اربوں کا ورثہ جو اسے فری میں ملا تھا دادا جی اور باپا جی کی وجہ سے جو اسے منتقل ہوا تھا، آج اس کے پاس 10 روپے بھی اس خزانے میں سے نہیں رہے ہیں، آج اس ورثے کا ایک معمولی حصہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ یہ 100 پہ کھڑا آج 0 پہ زندگی بسر کر رہا ہے، کیونکہ رب کہتا ہے انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس سے سب کچھ عطا کرنے پہ بھی قادر ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے اس سے سب کچھ چھین لینے پہ بھی اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ مانگنا ہے، جب بھی رب سے مانگنا ہے، توکل رکھنا ہے تو رب کی ذات پہ رکھنا ہے، ادائیں ایسی اختیار کیجئے کہ اگر بہت کچھ پاس ہے کہیے کچھ نہیں ہے، یہ سب تیری عطا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے اس قابل کیا کہ میری زندگی بہترین ہے، میرے حالات شاندار ہیں، اللہ
میں لوگوں کو دینے میں اپنے آپ کو اس وقت مصروف عمل رکھے ہوئے ہوں، یہ تیری عطا ہے۔ اگر کچھ نہیں ہے تو پھر بھی رب سے کہیے کہ تو باقیوں کو دینے والا ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے۔ میرا بھی اس بات پہ ایمان ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے عطا فرما۔ یقیناً جو صدقے دل سے اس سے مانگتا ہے اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتے۔ دعا کیجیے اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا کرے، اللہ اپنے در سے مانگنے والا بنائے، ہمیشہ اللہ صرف اپنی جناب سے ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں، اللہ موت دے ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔